زیادہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا پارٹنر بنایا ہے نا، ہم سفر بنایا ہے، جیون ساتھی بنایا ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو بھی سمجھیں. ہمارے ہاں لوگ شادی کر لیتے ہیں، حقوق نہیں آتے انہیں. پارٹنر بنا لیتے ہیں کسی کو، کس میں؟ کاروبار میں نہیں، زندگی میں. زندگی کا پارٹنر بنایا ہے. تو بھئی زندگی کا جب اس کو آپ نے لائف پارٹنر بنایا ہے تو آپ اس کو حق بھی تو دو نا اتنا ہی. مثال کے طور پہ کوئی کاروبار میں کسی کو پارٹنر بنائے اور بولے تم گھر پہ نہیں آؤ گے اور دکان میں تم نہیں بیٹھو گے. بھائی کیسا پارٹنر بنایا؟ دکان میں نہیں بیٹھنے دو گے؟ دکان میں تو آنے دو. اسے کہے تم ہو پارٹنر میرے کاروبار میں، لیکن جب ہم چائے منگوائیں گے تو تم نہیں پیو گے، تم اپنی منگوانا. میں کیسا پارٹنر ہوں؟ چائے بھی نہیں پی سکتا ہوں تمہارے ساتھ. جب آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر رہے ہو تو آپ کا وہ پارٹنر ہے، اس کے پورے حقوق بھی آپ کو دینے پڑیں گے. یہ نہیں کہ یہ نہیں دوں گا تو وہ نہیں کروں گا تو یہ میرا ذمہ نہیں ہے تو وہ میرا ذمہ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے جو اس کا حق آپ کے ذمہ رکھا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. اور اسی طرح عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب وہ آپ کو گھر دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، آپ کو ہر چیز آپ کی ضرورت کی پوری کر رہا ہے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے جو اس کے حق ہے تمہیں بھی اس کو برابر دینا پڑے گا. دونوں کو ایک دوسرے کے حق. یہ موضوع بڑا تفصیل والا ہے، پورے 1 گھنٹے کا الگ سے موضوع ہے، لیکن یہ پھر کبھی انشاءاللہ کوئی وقت دیکھ کے یہ موضوع رکھیں گے. ابھی چونکہ رکوع بھی پورا کرنا ہے اور وقت ہو گیا مکمل ہمارا. دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ہیں. ایک نے کہا میں نہیں ادا کرتا، دوسرا کہتا ہے کہ جی میں بھی ادا نہیں کروں گا، تو پھر گاڑی نہیں چل سکے گی. ایک ادا کر رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے جی بس میرے ہی حقوق ادا کیے جائیں اور میں نے نہیں کرنے، تب بھی گاڑی نہیں چلتی. اور دونوں اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو پھر گاڑی انشاءاللہ صحیح بھی چلے گی اور تیز رفتار میں بھی چلے گی، اچھے انداز سے بھی چلے گی. جب دونوں ایک دوسرے، کیونکہ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یہ دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ایک بھی خراب ہوا تو دوسرا نہیں کھینچ سکتا گاڑی کو. اس لیے ان دونوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے. لڑکے اور لڑکیوں کو، نوجوانوں کو، میں تو کہتا ہوں ان کا ایک الگ سے تربیتی اجتماع ہونا چاہیے. خواتین کا الگ ہونا چاہیے یا دونوں کا ہو، دونوں ہونے چاہیے. الگ الگ پردے میں رہ کر کے خواتین سنیں اور پردے سامنے رہ کر کے مرد سنیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ شادی سے پہلے ان کی تربیت اس حوالے سے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کی بیگم کے کیا ہیں، پھر بچوں کے کیا ہیں، پھر آپ کے ماں باپ کے بھی ساتھ ساتھ کیا ہیں، بہن بھائی ہیں تو ان کے کیا کیا ہیں، یہ ساری تربیت ہونی چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا وہ پپو بن کے پگڑی لگا کے آگے بیٹھ جاتا ہے جی دولہا بن گیا. بھائی آتا کیا ہے تمہیں؟ سیکھو بھی تو صحیح. ابھی تم جا کے 2 مہینے کے بعد پھٹے شروع کر دو گے گھر پہ، پھر امی سے ناراضگی ہو جائے گی، پھر ابو سے ہو جائے گی، پھر اس کے بعد یا زیادہ متھا خراب ہوا تو اسی کو اپنے گھر پہ بھیج دو گے. سیکھا ہی نہیں نا، کچھ سمجھا ہی نہیں پہلے کہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں. کچھ بھی نہیں پتا، تیار ہو کے آ گئے. بس کیا سیکھا ہے، کیا معلومات دی؟ بس کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی معلومات نہیں دی اور آ گئے. تو اس لیے شادی کرنے سے پہلے ایک نئی زندگی ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. دونوں طرف فقدان ہے، دونوں طرف. نہ لڑکیاں سیکھتی ہیں نہ لڑکے سیکھتے ہیں، دونوں نہیں سیکھتے. آداب نہیں پتہ ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، تربیت نہیں ہوتی نا، یہ وجہ ہے اصل. ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو سکھائیں. ماں باپ